ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ اصل میں اس لیے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ روزہ تقوی کی ایک سیڑھی ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمہ توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار سے اس کے گناہ سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ لہذا روزہ حصول تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گناہ گار، خطا کار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرے میں فریج موجود ہے اور اس فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزے دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر، کسی عمل کا 70 گنا اور کسی عمل کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقے کا اجر 700 گنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے۔ اس لیے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقوی بھی پیدا ہو گیا۔ لہٰذا تقوی روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقوی کی عملی تربیت دیں، اور جب تم روزے کے ذریعے عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ۔ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروباری زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ۔ لہٰذا 1 مہینے کے لیے ہم تمہیں تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے، اور جب کاروباری زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑی، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہے، اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن لگایا، اور ایئر کنڈیشنز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے اس کو آن کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں دروازے کھول دیے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے، لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ روزے کا ایئر کنڈیشنز تو آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟